پیارے بچے، آپ نے یوں تو جادو کی بے شمار کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں یہ سب سے انوکھی ہے۔ وہ یوں کہ اس میں جو جادو ہے وہ دراصل جادو نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ خیر، یہ تو آپ کو کہانی سن کر ہی پتہ چلے گا۔ بچوں، آپ نے مصر کا نام تو سنا ہوگا نا؟ یہ بر اعظم افریقہ میں واقع ہے، ایک بہت پرانا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ ایک اسلامی ملک، لیکن ہزاروں سال پہلے یہاں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ بچوں، خدائی کا دعویٰ تو صرف اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات پاک ہی کر سکتی ہے جو قادر مطلق ہے۔ کوئی شیطان نما انسان ایسا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، اور خدا تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ فرعون بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوا تھا، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ہزاروں سال پہلے مصر پر ایک فرعون حکومت کرتا تھا۔ اس فرعون کے سارے وزیر نہایت خوش آمدی، دغا باز، چالاک اور موقع پرست تھے۔ انہی میں سے ایک وزیر بطاس بھی تھا۔ اس وزیر نے دغا بازی اور چالاکی سے کام لے کر بہت زیادہ دولت جمع کر لی تھی۔ یہ ساری دولت اس نے اپنی مظلوم رعایا سے چھینی تھی۔ ایک دفعہ ملک روم کا بادشاہ فرعون سے ملنے آیا۔ اس کے گلے میں ہیروں کا ایک بے حد قیمتی ہار بھی تھا۔ جب روم کا بادشاہ فرعون کے دربار میں بیٹھا تھا تو وزیر بطاس کی بیوی نے اس کے گلے میں وہ قیمتی ہار دیکھ لیا۔ اس نے بطاس کو فوراً ایک طرف بلایا اور مطالبہ کیا کہ کسی طرح بادشاہ سے وہ ہار حاصل کر کے اسے دیا جائے۔ بطاس کی بیوی چونکہ فرعون کی رشتہ دار بھی تھی، لہٰذا بطاس اس کی بات ٹال نہ سکتا تھا۔ لیکن روم کے بادشاہ سے ہار کیسے لیا جائے؟ بطاس پریشانی سے سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے روم کے بادشاہ کے ایک خاص درباری کے ذریعے بادشاہ کو بے انتہا دولت پیش کر کے وہ ہار حاصل کر ہی لیا۔ بس یوں سمجھیں کہ ہار کے بدلے بطاس وزیر کی تمام دولت روم کے بادشاہ کے قبضے میں چلی گئی۔ بطاس نے صبر شکر کر کے وہ بے حد قیمتی ہار اپنی بیوی کے حوالے کیا اور سوچنے لگا کہ اب دوبارہ اتنی دولت کیسے جمع کرے۔ دوسری طرف بطاس کی بیوی وہ ہار لے کر بے حد خوش تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کو ہار دکھاتی پھرتی تھی اور فخر سے اپنا سر اونچا کر کے چلتی تھی کہ اس کے گلے میں دنیا کا سب سے قیمتی ہار ہے۔ ایک طرف وہ خوشی سے چہکتی پھرتی تھی تو دوسری طرف بطاس کا غم کے مارے برا حال تھا۔ ہار کے بدلے اس کی ساری دولت چھن گئی تھی جو وہ تمام عمر جمع کرتا رہا تھا۔ ایک دن وہ شام کے وقت اپنے ایک خاص کارندے کے ہمراہ شاہی باغ کی سیر کر رہا تھا۔ وہ خاصا غمگین تھا۔ اس نے اپنے کارندے سے کہا، اپنی ساری دولت یوں ایک ہار کے بدلے چلے جانے کے بعد مجھے اپنی زندگی بیکار لگتی ہے۔ تم کوئی ایسا مشورہ دو کہ وہ ساری دولت جوں کی تم مجھے واپس مل جائے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے یہ ساری دولت سال سال میں جمع کی تھی۔ کارندے نے بطاس کی بات غور سے سنی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، جناب والا، میں آپ کا نمک خوار ہوں۔ آپ کو ایسا مشورہ دوں گا جس پر عمل کر کے آپ راتوں رات وہ ساری دولت واپس حاصل کر لیں گے۔ بطاس یہ سن کر بولا، جلدی بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا؟ کارندے نے کہا، جناب والا، آپ کی بیوی روزانہ رات کو اپنی سہیلیوں کے ہمراہ اس باغ کی سیر کو آتی ہے۔ آج رات وہ باغ کی سیر کے لیے آئے تو میں باغ کی تمام مشعلیں ایک ایک کر کے بجھا دوں گا۔ ہر طرف اندھیرا چھاتے ہی آپ اپنی بیوی کے گلے سے ہار اچک لیجئے گا۔ اس طرح آپ ہار واپس کر کے بادشاہ روم سے اپنی دولت واپس لے لیجئے گا۔ کارندے کا مشورہ سن کر بطاس وزیر بہت خوش ہوا۔ اتفاق سے باغ کا مالی
पौधों के पीछे बैठा था। उसने ये तमाम बातचीत सुन ली थी। रात को बेताज वजीर ने अपने कारिंदे के साथ मिलकर इस मंसूबे पर अमल किया। बेताज की बीवी का हार गायब हुआ तो उसने दरबार में शोर मचा दिया। कहाँ है, कहाँ है मेरा हार, कहाँ है, मुझे बताओ मेरा हार कहाँ गया। बाग के माली को चूंकि हकीकत का इल्म था, लिहाजा उसने अपने बेटे लुकमान को ये सारी बात बता दी। लुकमान की उम्र तो सिर्फ 14 बरस थी, लेकिन वो था बहुत ज़हीन और अक्लमंद लड़का। उसने अपनी अक्ल और जहानत के बलबूते पर एक अजीब व गरीब आईना बनाया हुआ था। उस आईने की ये खूबी थी कि इसे सूरज के उलट रुख कर रखा जाए तो इसके चेहरे का अक्स सीधा नजर आता, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा भी सूरज की रोशनी के सामने कर दिया जाए तो चेहरे का अक्स उलट जाता था, यानी बाल और पेशानी नीचे हो जाते थे और मुंह ऊपर। लुकमान ने सोचा कि वो अपने इस आईने की मदद से बेताज वजीर को बेनकाब कर सकता है। चुनाचे अगले दिन वो अपना आईना लेकर फिरौन के दरबार में जा पहुंचा और फिरौन से कहा कि मेरे पास जादू का आईना है जिसकी मदद से वो हार चुराने वाले का सुराग मैं लगा सकता हूँ। फिरौन ने पूछा, वो कैसे? लुकमान ने बताया, जो चोर नहीं होगा उसका चेहरा आईने में सीधा नजर आएगा, लेकिन चोर का चेहरा जादू के आईने में उल्टा नजर आएगा। आप दरबार के तमाम लोगों को हुक्म दें कि वो बाग में आ जाएं और एक एक करके जादू का आईने में अपना चेहरा देखें। फिरौन ने हुक्म दिया, जो दरबार में तमाम लोग एक एक करके आईने में अपना चेहरा देखिए और आगे बढ़ते जाए। चुनांचे सब लोग फिरौन की हुक्म की तकमीली में एक एक करके आगे बढ़ते जाते, आईने में अपना चेहरा देखते और आगे बढ़ जाते। फिर बेताज की बारी आई। बेताज ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो उसको उल्टा नज़र आया और फिरौन ने उसको कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई और बेताज को खूब इनाम और इकराम से नवाजा। बेताज ने वो सारा इनाम और दौलत जो उसको मिली थी गरीबों में बांट दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि जो दौलत किसी का हक मारकर और गलत तरीके से जमा की जाती है, बिलाखिर इंसान को सांप की तरह डस लेती है और मुसीबत बन जाती है। प्यारे बच्चों, कभी भी गलत तरीके से दौलत को जमा करने की कोशिश न करना, बिलाखिर वो नुकसान ही पहुंचाती है। शुक्रिया। कहानी ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।